India claims to fight terrorism, but let us ask, how can you fight terrorism while practicing state terrorism in Kashmir? Pakistan has suffered from terrorism. I say this to India and the world. Terrorism cannot be defeated by tanks alone. It must be defeated by justice. Kashmir is not India's territory. Pakistan had no hand in that crime. We do not export terror. We are the victims. ڈائلاگ یا تباہی، بھارت فیصلہ کرے، پاکستان کی امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے، بلاول بھٹو زرداری کی بھارت کو للکار، قومی اسمبلی کا پورا ایوان بھارتی جارحیت کے خلاف یک زبان۔ بلاول بھٹو نے سنتاس معاہدے کی معطلی کو انسانیت کے خلاف جرم قرار دے دیا، کہتے ہیں پاکستان دہشت گردی برآمد نہیں کر رہا بلکہ خود دہشت گردی کا شکار ہے، پاکستانی قوم نے ڈر کر جینا نہیں سیکھا، بھارت پاکستان کو اپنی نااہلی کا ذمہ دار ٹھہرانے کی کوشش کر رہا ہے، بھارتی دہشت گردی کے شواہد سری لنکا اور کینیڈا تک ہیں، ریاستی دہشت گردی کرنے والا کیسے ایسا دعویٰ کر سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیر چناسی سے یا بیلا نور شاہ سے پاکستان سے یہ لوگ جا کے وہاں پہ انہوں نے حملہ کیا ہو؟ آپ کی 9 لاکھ فوج جو بھارت پر قابض ہے اللیگلی آکیوپائڈ انڈین کشمیر میں، وہ وہاں پہ جھک مار رہی ہے۔ پتہ ہے کہ پاکستان کا پرچم وہاں پہ ممانعت ہے، مگر آج بھی مائیں بہنیں اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو پاکستان کے پرچم میں دفن کرتی ہیں۔ کبھی پہل نہیں کی، جنگ نہیں چاہتے، اگر حملہ کیا تو نسلیں یاد رکھیں گی۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے بھارت کو خبردار کر دیا، قومی اسمبلی اجلاس سے خطاب میں کہا ملک کی سالمیت سب چیزوں سے بالا تر، سیاسی اختلافات کا دفاعی معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔ بھارت سے سوال کیا حملے کے وقت بھارت کی 9 لاکھ فوج کہاں تھی؟ کیسے ممکن ہے پاکستان سے جا کر لوگوں نے حملہ کیا ہو؟ پاکستان کا دشمن مکار اور بدنیت ہے، بھارت آہستہ آہستہ بند گلی میں جا رہا ہے، ہم نے ہمیشہ دشمن کو دھول چٹائی۔ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں بھارت کا گھناؤنا چہرہ بے نقاب، پہلگام واقعے پر بھارتی الزام سختی سے مسترد، پاکستان کا کوئی تعلق نہیں ہے، شفاف، آزاد اور بین الاقوامی تحقیقات میں تعاون پر تیار۔ سلامتی کونسل اجلاس میں پاکستان نے اپنا موقف عالمی برادری کے سامنے رکھ دیا، بھارتی اشتعال انگیزی سے سلامتی کونسل کو آگاہ کر دیا گیا۔ مستقل مندوب عاصم افتخار بولے سنتاس معاہدے سے پیچھے ہٹنا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے، پانی روکنے کے انتہائی خطرناک نتائج نکلیں گے، بھارت کا طرز عمل دنیا بھر کے لیے خطرہ ہے۔ بھارتی فوج نے پہلگام میں فالس فلیگ آپریشن کیا، میجر جنرل ریٹائرڈ جاوید اسلم طاہر نے بھارتی ڈرامے کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن پر ایکس سروس مین کی پریس کانفرنس، میجر جنرل ریٹائرڈ خالد جعفری نے کہا وطن کے دفاع کے لیے ہم پوری طرح تیار ہیں، بھارت نے حملہ کیا، بھرپور رد عمل ہوگا، اس وقت بھی ہم کسی قسم کا ٹاسک پورا کر سکتے ہیں۔ ایئر وائس مارشل فہیم ارشد کا کہنا تھا پاکستان کی فضائیہ بہت مضبوط اور جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ بھارت کی آبی دہشت گردی، دریائے چناب میں 23,000 کیوسک اضافی پانی چھوڑ دیا، پانی کا بہاؤ 5,000 سے بڑھ کر 28,300 کیوسک ہو گیا، دریائے سندھ میں پانی کی آمد 95,300 کیوسک، اخراج 50,000 کیوسک ہے۔ صحافی جان محمد قتل کیس میں پولیس کو بڑی کامیابی مل گئی، شکارپور کی تحصیل لکھی غلام شاہ تھانہ چک کی حدود میں پولیس مقابلہ، صحافی جان محمد مہر کے قتل میں ملوث مرکزی ملزم مارا گیا، ساتھی فرار۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے بھی قاتل کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ گجرانوالہ میں فائرنگ سے 5 افراد جاں بحق، 1 زخمی، واقعہ ذاتی دشمنی کا شاخسانہ قرار، 5 افراد کو قتل کرنے والا مرکزی ملزم عمران شیرو پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایس ایچ او زخمی ہوا، سی پی او محمد ایاز سلیم کا نوٹس، ایس پی صدر سے رپورٹ طلب کر لی۔ مستونگ میں گاڑی پر مسلح افراد کی فائرنگ، خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق، گاڑی سوار افراد کا کانک سے مستونگ جا رہے تھے، لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔
ठट्टा में कारोकारी के शक पर शादीशुदा जोड़ा कत्ल। मुलजिमान ने कुल्हाड़ियों के वार से मियां बीवी को कत्ल किया। मकतूलीन का ताल्लुक बलूचिस्तान से। पसंद की शादी के बाद मकली में किराए के घर में रिहाइश पजीर थे। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जैकबाबाद में पुरानी दुश्मनी पर मुलजिमान ने फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल कर दिया। मकतूल अली खान होटल पर बैठा था कि मुलजिमान फायरिंग करके फरार हो गए। लाश को ताल्लुका अस्पताल गढ़ी खैरो मुंतकिल कर दिया गया। मुकदमा ताहाल दर्ज न हो सका। चिन्योट में झंग रोड जाफर बशीन और मोटरसाइकिल में तसादुम। हादसे में 2 खवातीन जाँ बहक, एक शख्स जख्मी। लाशों और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शिकारपुर में डाकुओं को शहरी से मोटरसाइकिल छीनना महंगा पड़ गया। दोनों डाकू अवाम के हत्थे चढ़ गए। शहरियों ने डाकुओं की दुर्गत बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। तो मुल्क भर में कहीं शदीद तो कहीं बारिश से मौसम खुशगवार। लाड़काना, कंबर और हरपारकर में मूसलाधार बारिश और तेज हवाएं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी शाम के वक्त बारिश की पेशगोई। लाहौर, मुल्तान और पेशावर में दर्जे हरारत 37 से 39 डिग्री तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा दिनों में मजीद बारिशों का इंतजार दे दिया। कराची में भी आज मौसम गर्म, दर्जे हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। और आलमी और मकामी मार्केटों में सोना मजीद महंगा। फी तोला सोने की कीमत में 6,100 रुपये का इजाफा। सोने की फी तोला कीमत 3,56,100 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 5,232 रुपये से इजाफे से 3,05,300 रुपये का हो गया।